پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے ناظرین دوستوں کو سلام۔ حال ہی میں دبئی کچھ وقت گزارا تو وہاں جا کے جو مناظر دیکھے ترقی کے، ڈسپلن کے، قانون کی حکمرانی کے، تو میں نے سوچا کچھ خیالات آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں۔ دبئی متحدہ عرب امارات کا گنجان آباد ترین شہر ہے، کوئی مشکل سے 6-7 ملین اس کی آبادی ہے، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جدید سمارٹ سٹی ہے۔ تقریباً 4000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، یعنی کراچی سے بھی کافی چھوٹا ہے۔ یہاں پہ لوکل آبادی محض 20%، باقی تمام غیر ملکی ہیں، اور ان میں سر فہرست بھارتی نژاد باشندے ہیں یا بھارتی بزنس مین، آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، اور مختلف زندگی کے شعبوں میں بھارتی باشندے سرگرم ہیں۔ دبئی کی حکومت کاری میں ان کا بہت زیادہ اثر و نفوذ بھی ہے، اور اس کا مظاہرہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح بھارت اور یو اے ای اور دبئی کے درمیان بڑے گہرے اقتصادی تعلقات بھی ہیں، سیاسی اور سفارتی تعلقات بھی ہیں۔ اور یہ وہ شہر ہے، جب 1979 میں پہلی مرتبہ یہاں گیا تو یہاں کا جو ایئرپورٹ تھا وہ ہمارے اسلام آباد کے پرانے ایئرپورٹ سے بھی چھوٹا تھا، لیکن آج یہ ایئرپورٹ کئی کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، جدید ترین دنیا کے بڑے ایئرپورٹس میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور دن میں یہاں سے سینکڑوں پروازیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ ایک بہت بڑا یہ جنکشن بنا ہوا ہے۔ یہاں کا نظام حکومت کاری زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹائزڈ ہے، یعنی اکثر معاملات، حکومت سے جڑے ہوئے معاملات، اس کے مختلف جو ادارے ہیں اس کے معاملات وہ آن لائن ہوتے ہیں۔ سرکاری افسران کا، بیوروکریسی کا، اور عام شہریوں کا اور بزنس مین کا کم سے کم فزیکل رابطہ ہے، زیادہ تر کام آن لائن ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی آنکھیں بند کر کے یہاں پہ چھوڑ جائے دبئی کے کسی شاپنگ مال میں یا کسی سڑک پہ، تو آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کسی بڑے مغربی ملک کے جدید ترین کسی شہر میں آ گئے ہیں۔ اب دبئی کی یہ ترقی بلا شبہ حکمران گھرانے شیخ راشد المکتوم کی سوچ کا مظہر ہے۔ بڑی ایک واضح ویژن کے ساتھ ترقی کا سفر، یعنی دبئی کی ترقی کا سفر غیر ملکی مشیروں اور ماہرین کے ساتھ شروع ہوا، اور وہ دبئی کو ایک بالکل نئے لیول پہ اس نے پہنچا دیا ہے۔ یہاں پہ فری انڈسٹریل زون ہے، انٹرنیٹ سٹی ہے، انٹرنیشنل سٹی ہے، میڈیا سٹی ہے، اور قانون کے دائرے میں رہ کے جو آپ کو بتا دیا گیا ہے آپ کی حدود و قیود، اس کے دائرے میں آپ رہ کے کام کریں، آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ یعنی قانون کی حکمرانی بھی بڑی زبردست ہے۔ زیادہ تر وہ غیر ملکیوں کے لیے ہے، اور وہ بھی ایشیا افریقہ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے، لیکن بہرحال رول آف لا وہاں پہ بڑی شدید نوعیت کا ہے۔ کسی سے کوئی جرم ہو جاتا ہے، خلاف ورزی ہو جاتی ہے، سزا اس کو ضرور ملتی ہے۔ اب جتنا وہاں پہ انفراسٹرکچر بنا ہے، جتنا انفراسٹرکچر آپ کو دیکھنے میں آتا ہے دبئی میں، اسی کی وجہ سے وہ بین الاقوامی صنعتی ثقافتی نمائشوں کا، پروگراموں کا ایک مرکز بن چکا ہے۔ یہاں پہ بین الاقوامی سپورٹس مقابلے، گولف، ٹینس، پولو، یہ سب ان کے بین الاقوامی مقابلے بڑی باقاعدگی سے ہوتے رہتے ہیں، اور بالکل ایک خاصہ بن گیا ہے۔ جس طرح کے بیرونی غیر ملکی یا یورپ میں یا امریکہ میں بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں پہ ہر قسم کے سپورٹس کے صنعتی مقابلے، نمائشیں ہوتی ہیں، یہاں بھی وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ بڑے جدید خطوط پہ یہ استوار شہر ہے، اور اس کے مناظر آپ دیکھتے ہیں مختلف مالز میں بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ یہاں جس طرح خواتین نے جو لباس پہنا ہوا ہے، جو یورپی خواتین، روسی یہاں پہ بہت آتے ہیں، امریکہ سے بہت زیادہ ٹورسٹ آتا ہے، تو ان کو چلتے پھرتے آپ دیکھیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کوئی اسلامی ملک ہے۔ ایک ایسا اسلامی ملک ہے جو کہ جس میں
ہر قسم کی آزادی حاصل ہے. کچھ پابندیاں ہیں، لیکن جہاں تک آپ کے اپنی ذاتی زندگی کا تعلق ہے، آپ نے لباس کیسے پہننا ہے، آپ نے کیا پینا ہے، آپ نے کوک پینا ہے یا آپ نے کچھ اور پینا ہے، وہ سب کچھ اب اویلیبل ہے. ایک سنیما سٹی بھی ہے مثلا دبئی مال میں، تو اس کے باہر ایک باقاعدہ لاؤنج ہے، وہاں پہ آ کے آپ ہر قسم کا مشروب آپ کو مل جاتا ہے. کوئی اس میں روک ٹوک نہیں ہے. بعض اوقات خواتین ایسے لباس میں نظر آتی ہیں جو شاید اپنے ملک میں بھی وہ نہ پہنے، لیکن یہاں پہ قانون کی اتنی سخت حکمرانی ہے کہ ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. پھر بہت سارے مرینا کا ایک علاقہ ہے جو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، اور وہ بھی ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے. تو جناب ہمارے پشت پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ مرینا ہے. یہ وہ مصنوعی پانی کی جھیل کہہ لیں، پانی کی سٹریم ہے جو دبئی کے حکمرانوں نے یہاں انویژن کی، اس کو پھر عملی شکل بھی پہنائی، اور لوگ یہاں پہ کشتیاں بھی چلتی ہیں. یہ وہ اس قسم کی کشتیاں ہیں جس میں میوزک کا، کھانے پینے کا پروگرام ہوتا ہے. اور یقین مانیے کہ ترکی ہو، روس ہو، چین ہو، خاص طور پہ یہ ان ممالک سے تو اس وقت بہت لوگ یہاں پہ آ جا رہے ہیں. لیکن یہاں پہ دن بھر شام کو بڑی بھیڑ ہوتی ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. تو جہاں بھی آپ چلے جائیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مرینا جانا ہے. تو مرینا میں یہاں پہ مختلف کشتیوں میں کھانا پینا، میوزک کے پروگرام ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بڑے بڑے ہوٹل ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اکثر غیر ملکی ہی نظر آتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی دبئی نے اتنا چھوٹا سا ایک ملک ہے، اتنی ترقی کی ہوئی ہے. جناب ترقی کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ہی گھرانہ، شیخ راشد ال مکتوم کا گھرانہ ہے، وہ کئی دہائیوں سے برسر اقتدار ہے. برسر اقتدار بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس ملک کو ایک ویژن بھی دی ہے. یعنی ویژن یہ ہے کہ اس ملک میں ترقی کیسے ہو. ترقی کے لیے انہوں نے غیر ملکی کنسلٹنٹس ہائر کیے، مشیر رکھے، انہوں نے منصوبہ بندی کا کام ان کو دیا، پیسے ان کے پاس تھے. تو ان مشیروں نے ان کو جو کام کر کے دیا، منصوبہ بندی کر کے دی، اسی کی بنیاد پہ آج جب آپ دبئی پہنچتے ہیں، ایئرپورٹ سے لے کے شہر کے شمالی اور جنوبی حصے تک، دبئی اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ دبئی آئے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ نیو یارک، شنگھائی، فرینکفرٹ، شکاگو، ان بڑے شہر، ان بڑے یورپی یا چین کے جو بڑے شہر ہیں ان اس کے وہاں پہ آ گئے ہیں. یعنی آپ کو بالکل کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. جو بڑی بلند و بالا عمارتیں ہیں، پھر اس میں برج الخلیفہ ہے، آپ نے اس کی تصویر دیکھی. اس وقت 2010 میں وہ برج الخلیفہ بنا، اور اس کی 830 میٹر کے قریب اس کی بلندی ہے، اور اس وقت ایگزسٹنگ کانکریٹ سٹرکچرز میں دنیا بھر میں یہ سب سے بڑا سٹرکچر ہے. تو دوستو، اگر اس تمام ترقی کے پیچھے ایک جدید سوچ نہ ہوتی، شہریوں، ٹھیکیداروں اور حکام کے درمیان تعلق اگر کم سے کم نہ ہوتا، حکام اور وزارتوں کی کارکردگی معیار کے مطابق نہ ہوتی، یعنی ایک پرفارمنس آڈٹ نہ ہوتا، تو دبئی آج اس حالت میں نہ ہوتا.